سورۃ ہود آیت نمبر 110۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اور البتہ ہم نے دی موسیٰ کو کتاب، بس اختلاف کیا اس میں ان لوگوں نے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اگر وہ بات نہ ہوتی جو تیرے رب کی طرف سے پہلے ہو چکی ہے تو البتہ ان کے درمیان ضرور فیصلہ ہو جاتا۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور بے شک یہ لوگ یقیناً اس کے بارے میں ایک بے چین رکھنے والے شک میں ہیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ جب ہم نے موسیٰ کو طرح دی، یعنی جب ایک بچہ یا کوئی انسان کوئی کام کرتا ہے تو اس کو پہلے کسی بچے کی یا کسی انسان کی اگزامپل دی جاتی ہے کہ وہ ایسے تھے تو اس کو تم ایسے نہیں ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار کو قرآن کریم کے بارے میں ساری باتیں بتا دی کہ اللہ کا قرآن ہے اور اس کے پر ایمان لانا ہے، لیکن انہوں نے رویہ کیا رکھا؟ اس پر ایمان نہ لا کر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل برداشتہ ہوئے تھے۔ تو اسی کا جواب اللہ تعالیٰ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کی صورت میں دے رہے ہیں کہ البتہ میں نے موسیٰ کو بھی تمہاری طرح کتاب دی تھی۔ اس کے لوگوں نے بھی اس میں کیا کیا؟ اختلاف کیا۔ اختلاف کیسے کیا؟ کچھ لوگ تھے جنہوں نے اس پر عمل کر لیا، کچھ لوگ تھے جنہوں نے اس پر عمل نہیں کیا۔ اسی کا نام کیا ہے؟ اختلاف، یعنی دو فرقے بن گئے، ایک عمل کرنے والے اور ایک انکار کرنے والے۔ ایک احکامات پر عمل کرتے تھے، دوسرا احکامات کو چھوڑ دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے نبی، تیرے لوگ بھی تجھ پر ایمان لانے میں دو قسم کے بن چکے ہیں، ایک وہ جو تجھ پر ایمان لے آئے ہیں، ایک وہ جو تجھ پر ایمان نہیں لے آئے۔ تو تو دل برداشتہ نہ ہو، پہلے بھی ایسے ہی قومیں گزری ہیں، ایسا ہی معاملہ ہوا ہے۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی تیرے رب کی، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی امت کے بارے میں کہا کہ میری امت کو دنیا میں عذاب نہ دینا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب کو قیامت تک کے لیے مؤخر کر دیا۔ تو یہاں یہی بات ہو رہی ہے کہ اگر یہ بات پہلے نہ ہوتی، یعنی عذاب قیامت تک کے لیے مؤخر نہ ہوتا، تو البتہ ان کے درمیان بھی اللہ فیصلہ کر دیتا، جیسے لوط علیہ السلام کی قوم میں فیصلہ ہوا، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم کا فیصلہ ہوا۔ کیسے فیصلہ ہوتا تھا؟ ایمان والوں کو اور پیغمبر کو اللہ بچا لیتا تھا اور گناہ گاروں کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیتا تھا۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اے نبی، اگر تیری امت کے ساتھ یہ بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی کہ ان کو عذاب قیامت تک کے لیے مؤخر کر دیا گیا ہے، تو البتہ ان کے درمیان بھی فیصلہ ہو جاتا۔ اور اس بارے میں بے شک یہ لوگ یقیناً اس کے بارے میں ایک بے چین رکھنے والے شک میں ہیں، یعنی کفار قرآن کریم کے بارے میں گہرے شک میں مبتلا ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے یا نہیں ہے، کہیں محمد نے خود تو نہیں لکھ دی یا کوئی آ کر لکھوا تو نہیں گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو اس کتاب کے بارے میں شک کر رہے ہیں، اس کا عذاب انہیں دنیا میں ہی مل جاتا، قیامت تک کے لیے مؤخر نہ کیا جاتا۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا اور نبی کو اس کی قرأت کے علاوہ دوسری قرأت میں پڑھتے ہوئے سن چکا تھا، یعنی وہ ایک قسم کی قرأت میں پڑھ رہا تھا قرآن کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دوسری قسم کی قرأت میں پڑھتے ہوئے قرآن کو دیکھا تھا۔ تو میں اس کو لے کر نبی کی خدمت میں حاضر ہو گیا، یعنی وہ شخص کنفیوز ہو گیا کہ اللہ کے نبی تو اور طرح سے کتاب پڑھ رہے تھے، یہ اور انداز سے کتاب پڑھ رہا ہے، تو کہیں یہ غلط تو نہیں کر رہا۔ وہ اس کو لے کر نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں درست ہو، یعنی میں نے واقعی اور قرأت میں پڑھا تھا، اسے اور قرأت میں پڑھا ہے، تم دونوں درست ہو، اختلاف نہ کیا کرو کہ تم سے پہلے لوگوں نے اختلاف کیا سو وہ ہلاک ہو گئے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی 7 قرأتیں بتائیں، یعنی 7 قرأت میں قرآن پڑھا جا سکتا ہے، 7 تلاوتیں ہیں، اس کی انداز ہے، اس کو پڑھنے کے ایک انداز نہیں ہے قرآن پڑھنے کا، 7 انداز ہے، جسے کہا جاتا ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں ہمیں 7 قرأتوں پر مشتمل قرآن پڑھنا آتا ہے۔ تو یہاں پتہ چل گیا کہ اگر کوئی کسی کو کسی قرأت میں پڑھتے ہوئے دیکھے تو اختلاف نہیں کرنا، بلکہ سمجھ جانا ہے کہ یہ اور قرأت میں پڑھ رہا ہے۔ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ تو ٹھیک پڑھ رہا ہے، تم بھی اپنی جگہ ٹھیک ہو، تو یہ دونوں قرأتیں ٹھیک ہیں۔ تو اسی طرح ہمیں آج اس بات کو بھی پتہ چل گیا کہ قرآن کتنی قرأتوں پر مشتمل ہے؟ 7 قرأتوں پر مشتمل ہے۔ وَإِنَّا كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، اور بے شک ان سب کو جب وقت آئے گا تو تیرا رب انہیں ان کے اعمال یقیناً پورے دے دے گا۔ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، بے شک وہ اس سے جو کر رہے ہیں پوری طرح باخبر ہے۔ یعنی اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس بارے میں یہ شک کر رہے ہیں کہ قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی، قرآن کے بارے میں شک کر رہے ہیں، عذاب کے بارے میں شک کر رہے ہیں،
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن اگلی اور پچھلی تمام امتوں کو جمع کر دیا جائے گا۔ اگلی سے مراد کون سی ہیں، پچھلی سے مراد کون سی ہے؟ جو ہم سے پہلے گزری ہوئی، پچھلی جو ہم سے آگے ہوتی وہ اگلی، لیکن ہم سے ابھی کوئی ہے نہیں، ہم سے آگے کون تو ہے، امت نہیں ہے۔ یعنی اگلی پچھلی سے مراد یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے ہم اگلی ہیں، نوح علیہ السلام کے لیے، لوط علیہ السلام کے لیے، ان کے بعد ہم آئے ہیں نا، تو ہم ان کے لیے کیا ہیں، اگلی کو۔ اور ان سے پچھلی کون تھی، حضرت آدم علیہ السلام۔ تو اگلی پچھلی ساری، جیسے میں کہتے ہیں نا آگے پیچھے سے تمہارا حساب سارا صاف کر دوں گی، ایک محاورہ بھی بولا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، اگلی پچھلی، کوئی یہ نہ کہے کہ پچھلی آئی تو اگلی امتیں نہیں ہوں گی، دونوں قسم کی امتیں اللہ ہر ایک امت کو جمع کرے گا اور ہر ایک کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دے گا۔ اگر کسی نے اچھا عمل کیا ہوگا تو اسے اچھا بدلہ ملے گا، اور اگر کسی نے گناہ کیا ہوگا، برا عمل کیا ہوگا، تو اللہ سے وہ گناہ برا عمل مغفور نہیں ہے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اچھا ہو یا برا ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نیک عمل کرنے والوں کے لیے جنت کا وعدہ کر دیا ہے، اور برے عمل کرنے والوں کے لیے جہنم کا وعدہ، دھمکی دی ہے کہ تم میں سے جو بھی عمل کرے گا اس کو پورا اس کا حساب دے دیا جائے گا۔ تو پتہ چلا نیکی کرنے والے کو پورا حساب جنت کی صورت میں، اور گناہ کرنے کی صورت میں جہنم کی دھمکی دی جا رہی ہے۔ دھمکی کیوں دی جا رہی ہے، جہنم کا عذاب کیوں نہیں بتایا جا رہا؟ ہو سکتا ہے کہ وہ گناہ سے اپنے توبہ کر لے، اس لیے دھمکی دی جا رہی ہے کہ وہ اپنے گناہ سے توبہ کر کے اپنے لیے جنت کا اپنے آپ کو مستحق ٹھہرا دے۔ تو پتہ چلا قیامت کا دن ہمیں کیوں مقرر کرے گا اللہ تعالیٰ، اس لیے کہ ہر ایک کو اس کا حساب دے دیا جائے۔ قیامت کے بغیر ایسا ممکن نہیں ہے۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا، بس تو ثابت قدم رہے جیسے تجھے حکم دیا گیا ہے، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے تیرے ساتھ توبہ کی ہے، اور حد سے نہ بڑھو۔ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بے شک وہ جو تم کر رہے ہو اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ یعنی اس آیت میں ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، استقامت، ثابت قدمی، یعنی جو کام آپ نیکی کے کر رہے ہیں اس کے اوپر آپ کیا کریں، ڈٹ جائیں، ہٹنا نہیں ہے۔ جیسے کہ قریش مکہ نے بہت دفعہ آ کر کہا کہ اللہ کے نبی دین کو چھوڑ دو، ابو طالب نے بلا کر کہا کہ نبی دین کو چھوڑ دو، قریش مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے بلا کر کہا دین کو چھوڑ دو، کیا اللہ کے نبی نے اس کو چھوڑا؟ نہیں، کیونکہ اللہ ان کو کیا کہہ رہا ہے، فاستقم، آپ نے جو عمل شروع کیا اس کے اوپر کیا ہو جائے، استقامت اختیار کر لیں۔ آپ نے تھوڑا نیکی کا عمل شروع کیا ہے یا زیادہ کیا ہے، آپ کو اس کے اوپر حکم کیا مل رہا ہے، اللہ کی طرف سے حکم کیا آ رہا ہے کہ اس کے اوپر آپ ڈٹ جائیں، استقامت اختیار کر لیں، اس میں ڈگمگائیں نہیں۔ یعنی یہاں آپ نے کوئی نفل شروع کیے پھر آپ نے اس کو چھوڑ دیا، نہیں، آپ اس کے اوپر استقامت اختیار کریں کہ اب اس سے زیادہ نہیں کرنی ہے، اس سے کم نہیں کرنی۔ اور وہ لوگ بھی جنہوں نے توبہ کی تیرے ساتھ، یعنی نبی پر ایمان لانے کی صورت میں انہوں نے کیا کر دیا، پچھلے گناہوں کی توبہ کر لی، وہ نبی کے اوپر ایمان لے آئے، تو وہ لوگ بھی، اے نبی تو بھی، جو تمہیں حکم دیے گئے ہیں جن کاموں کے کرنے کا اور تم ان کو کر رہے ہو، بس تم اس کے اوپر کیا کرو، استقامت اختیار کرو، ولا تطغوا سے، اور حد سے نہ بڑھو۔ حد سے مراد کیا ہے، ظلم و زیادتی کرنا، یعنی کسی بھی کام میں حد سے آگے بڑھ جانا۔ اللہ نے منع کر دیا کہ کسی کے ساتھ بے رحمی نہیں کرنی، اللہ نے منع کر دیا کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا، اسی طرح عبادت میں غلو نہیں کرنا۔ عبادت میں غلو کیا ہوتا ہے، مثال کے طور پر عبادت کا جو ایک طریقہ ملا ہے ہمیں، ہم اس میں اس کو بڑھا دیتے ہیں۔ جیسے نماز کی مثال ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح بہت سی باتوں میں غلو کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو چند ایک دو تین بتاتی ہوں۔ ایک تو آپ نے نماز کا کہہ دیا کہ نماز میں غلو کرنا، یعنی کسی نے کہا کہ میں 3 کی بجائے 4 پڑھ لوں، لیکن کرتا کوئی ایسا ہے نہیں، یعنی ایک ایگزامپل ہے۔ لیکن ایسے لوگ جو عبادت میں غلو کرتے وہ کیا ہے، اللہ نے اپنے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اب اس میں عبادت میں غلو کیسے ہوگا، بات بتائیں؟ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو کریں، پیروں کو کریں، درباروں پہ جا کے کریں، سجدہ کپڑوں کے اوپر جا کے سجدہ کریں، وہ کیا کر رہے ہیں، عبادت میں غلو کر رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں۔ اللہ نے ایسا سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اسی طرح چند ایک باتیں جو مخصوص ہیں، مثال کے طور پر قرآن پاک کب پڑھنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، آپ جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن کیا اس کو اس صورت میں پڑھنا کہ جب تکلیف آئے تو تب اٹھا کے پڑھ لیں، جب کوئی مشکل آئے تو تب اٹھا کے پڑھ لیں، ادروائز پڑھنے کے لیے ہم تیار ہی نہیں ہوتے، تو کیا ہے، یہ بھی عبادت میں غلو کرنا۔ یعنی جیسے کہتے ہیں کہ اب گھر میں بڑی پریشانی ہے، چلو سورۃ بقرہ کا ختم کریں،
تو یہ بھی کیا ہو رہا ہے، اس کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا۔ ہاں البتہ اللہ کے نبی نے یہ ضرور بتایا کہ اپنے گھر میں سورۃ بقرہ پڑھو تاکہ تمہارے گھر میں شیطان داخل نہ ہو۔ یہ نہیں کہا کہ لوگوں کو بلا کر پڑھاؤ، خود پڑھنے کا تو حکم ہے۔ اب اس میں ہم خود تو پڑھیں گے وہ ٹھیک ہے، خود پڑھنے کے ساتھ دوسروں کو پڑھوا رہے ہیں تو وہ کیا کریں، عبادت میں غلو کر رہے ہیں، حد سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایک حد اللہ کے نبی نے بتائی، اس سے آگے نہیں بڑھنا۔ جیسے اس صحابی نے کہا کہ میں وہ ساری زندگی روزے رکھوں گا، کبھی روزہ چھوڑوں گا ہی نہیں، وہ کیا کر رہا تھا، عبادت میں غلو کر رہا تھا۔ اسی طرح کوئی کہے میں شادی ہی نہیں کروں گا، تو یہ بھی کیا ہے، عبادت میں غلو ہے۔ نکاح سنت ہے، نکاح ایک عبادت ہے، اور عبادت میں غلو کرنا ہمیں جائز نہیں ہے۔ اس طرح کئی ایسی اگزامپل موجود ہیں جس میں عبادت میں غلو آ جاتا ہے۔ اصل اس کا معنی کیا ہے کہ حد سے آگے بڑھنا، جو اللہ نے حد مقرر کر دی اس سے آگے ہم نہیں بڑھ سکتے۔ اسی طرح گناہوں کا ارتکاب کرنا، یہ بھی کس میں آتا ہے، ظلم و زیادتی میں، تطغوا میں، یہ بھی سب کچھ آتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں تطغوا میں کیا کیا آتا ہے۔ نمبر 1 ظلم و زیادتی، نمبر 2 اللہ نے جو حدود مقرر کی ہیں ان سے تجاوز کر جانا، نمبر 3 عبادت میں غلو کرنا، نمبر 4 گناہوں کا ارتکاب کرنا۔ یہ سب کیا ہیں، تطغوا، زیادتی کرنا، حد سے بڑھ جانا۔ اللہ نے ہمیں ان کاموں سے منع کیا ہے، ہمیں ان کاموں سے اپنے آپ کو اجتناب کرنا ہے، روکنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے عمل کو دیکھنے والا ہے۔ اب آپ دیکھیں فاستقیم سے مراد ڈٹ جانے کے حوالے سے حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا سفیان بن عبداللہ سقفی بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات بتلائیں کہ مجھے آپ کے بعد کسی سے پوچھنے کی ضرورت محسوس نہ ہو۔ آپ نے فرمایا کہہ دو کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا، پھر اس پر استقامت اختیار کر لو۔ یعنی اگر اللہ پر ایمان لے آئے ہو، اس بات کے اوپر تم اقرار کرتے ہو تو اس کے اوپر ڈٹ بھی جاؤ۔ جب تمہارا اللہ پر ایمان ہوگا تو پھر تم کچھ غلط نہیں کرو گے، ڈٹ جاؤ گے نا کہ میں اللہ پر ایمان لیا۔ خالی زبان سے نہیں کہنا اللہ پر ایمان لینا، بلکہ اس کے معاملے میں ڈٹ جانے سے مراد ہر معاملے میں تم اس کے اوپر استقامت دکھانا، ہر جگہ پر تمہارا نظر آئے کہ تم واقعی اللہ پر ایمان لے آؤ۔ دوسری حدیث میں آتا ہے قریش کے لوگ میرے باپ ابو طالب کے پاس آئے، یعنی باپ کیوں کہا گیا، کیونکہ چچا ابو طالب نے ان کی کفالت کی تھی۔ انہوں نے کہا تیرے بھائی کے بیٹے نے ہماری مجلسوں اور کعبہ میں ہمارا جینا حرام کر دیا ہے، لہٰذا وہ ہمیں جو دعوت دیتا ہے اسے اس سے روک لو۔ ابو طالب نے اپنے بیٹے سے کہا اے عقیل جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر لاؤ۔ اب میں وہاں سے نکلا اور آپ کو سخت گرمی میں ظہر کے وقت لے آیا۔ آپ جب تشریف لائے تو ابو طالب نے آپ سے مخاطب ہو کر کہا ہے میرے بھتیجے، تیرے ان چچا زاد بھائیوں کا خیال ہے کہ آپ انہیں ان کی مجلسوں ان کی عبادت گاہوں میں تکلیف پہنچاتے ہیں، لہٰذا آپ اس کام سے رک جائیں گے۔ اس پر اللہ کے رسول نے اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائیں اور فرمایا اس سورج کو دیکھ رہے ہو؟ قریش نے کہا ہاں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا میں تمہیں یہ دعوت دینے سے رک جاؤں، اس کا تو مجھے اختیار نہیں ہے، مجھے کیا حکم ہے، وما علینا الا البلاغ المبین، مجھے تو دعوت پہنچانے کا کام ہے نا، رکنے کا کام تو مجھے اللہ نے دیا ہی نہیں ہے۔ خواہ تم میرے لیے سورج کا ایک شعلہ روشن کر دو۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دو ٹوک اعلان پر ابو طالب قریش مکہ سے کہنے لگے ہم اپنے بھتیجے کو نہیں چھوڑیں گے، لہٰذا تم واپس چلے جاؤ، یعنی میں خود اس سے حساب کتاب کر لوں گا، تم جاؤ۔ لیکن اللہ کے نبی نے اپنی استقامت کیسے دکھائی کہ تم کچھ بھی کر لو، میں اس دعوت دین سے اپنے آپ کو نہیں روک سکتا۔ تو اسی طرح کسی بھی کام کو جب آپ کرنے کا ارادہ کر لیں اس کے اوپر استقامت کریں، ڈٹ جائیں، تو پھر تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ پہلی منزل پر سیڑھی چھوڑ دیں تو پھر آپ کبھی بھی اس جگہ پر کامیاب نہیں ہوں گے۔ میں آپ کو اس کی مثال دوں گی۔ آپ نے درس دینا شروع کیا، جیسا بھی ہوا آپ نے اس سے کیا کرنا ہے، فاستقیم کرنا ہے یا اسے چھوڑ دینا، فاستقیم کرنا۔ اسی طرح آپ نے قرآن کا ترجمہ پڑھنا شروع کیا ہے، مشکل لگے چاہے جو بھی لگے، آپ نے اس کے اوپر کیا کرنا ہے، فاستقیم، ڈٹ جانا۔ ڈٹنے والا ہی کامیاب ہوگا، پیچھے ہٹنے والا کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ تو اس کے علاوہ بھی دنیا کے کسی بھی کام کو جب بھی آپ کرنے کا ارادہ کریں، جب وہ اچھا کام ہے تو آپ اس کے اوپر کیا کریں، فاستقیم ہو جائیں، ڈٹ جائیں کہ کوئی کچھ کہتا ہے کر لے لیکن میں اس کام کو کر کے رہوں گی۔ اگر وہ غلط کام ہے تو پھر تو اس سے اجتناب کیا جائے، اگر وہ غلط کام نہیں ہے تو پھر اس کے اوپر ڈٹ جانا چاہیے کہ میں کر سکتی ہوں، میں کر کے دکھاؤں گی، تو پھر انشاءاللہ وہ کام ہو جائے گا۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اور ان لوگوں کی طرف مائل نہ ہونا جنہوں نے ظلم کیا ورنہ تمہیں آگ آ لپیٹے گی، یعنی ظالموں کے ساتھ تم نرمی کا رویہ بھی اختیار نہ کرنا
اور ان سے مدد بھی حاصل نہ کرنا، یعنی ان کی طرف مائل ہونے سے مراد کیا ہے کہ ان کی باتوں میں نہ آ جانا، ان سے کوئی مدد نہ لینا، ان کی کسی بات کو حقیقت نہ سمجھ لینا یا ان کی باتوں سے کسی نرمی کا فائدہ نہ اٹھا لینا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تم بھی آگ کی لپیٹ میں آ جاؤ گے۔ کیا مطلب ہے؟ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا جا رہا ہے اور در حقیقت امت کو بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نے ظالم کی مدد کی، یعنی مثال کے طور پر مجھے پتہ ہے کہ اس نے ہی ظلم کیا لیکن میں اس کو بچانے کے لیے اس کی مدد کر رہی ہوں کیونکہ وہ میرا کوئی جگری دوست ہے یا میرا کوئی جاننے والا زیادہ قریبی ہے، میں اس کی ظالم کی مدد کر کے اسے چھڑوا رہی ہوں، تو میں کیا کر رہی ہوں؟ اپنے آپ کو بھی آگ کی لپیٹ میں لے رہی ہوں، کیونکہ ظالم کا ساتھ دینا اپنے آپ کو جہنم کی آگ میں لپیٹنے سے بھی مراد ہے۔ ظالم خود تو جہنم میں جائے گا، اس کی مدد کرنے والا بھی جہنم میں جائے گا۔ اب قرآن میں سب سے بڑا ظالم کس کو کہا گیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک کرنے والا سب سے بڑا ظالم ہے۔ اب شرک کرنے والے کی مدد میں کیا کروں؟ وہ تو شرک کرتا ہے، مجھے کہتا ہے تم کھانا بہت اچھا بناتے ہو، مجھے دال روٹی بنا کے دے دو، میں وہاں لے کے جاتا ہوں، میں وہاں نذرانہ چڑھاؤں گا۔ میں کہتی ہوں کیا ہوا، چلو مجھے پکانی ہی ہے، میں اس کو پکا کر دے دیتی ہوں، تو میں نے ظالم کے ظلم میں اس کے ساتھ کیا کی؟ مدد کی۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ اسی طریقے سے کہتا ہے کہ میں نے برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنی ہے، اب وہ بھی ظلم کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، اور مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، آپ میری مدد کر دیں، اگر میں اس کی اس پیسوں میں مدد کرتی ہوں تو کیا کر رہی ہوں؟ میں بھی اس کا ساتھ دے رہی ہوں۔ اسی طرح اگر کوئی کسی کے گھر میں فنکشن ہے اور وہ آ کر اسپیکر مانگ لیتا ہے کہ گانے چلانے آپ اپنا اسپیکر دے دیں، اگر میں اس کو دے دیتی ہوں، مجھے پتہ ہے کہ اس نے اس کے اوپر کیا کرنا ہے؟ غلط کام ہی کرنا ہے، تو میں اس کام میں اس کے ساتھ کیا کر رہی ہوں؟ مدد کر رہی ہوں۔ جبکہ قرآن میں ہمیں کہا گیا ہے گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ عربی میں لفظ ہے وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور تقوی کے کاموں میں تو ایک دوسرے کا تعاون کرو، مدد کرو، لیکن گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ نہ دو۔ ان موقعوں پر ہم ان کی مدد نہیں کریں گے۔ اگر ہم نے ان کی مدد کی تو ہم نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو بھی آگ کی لپیٹ میں لے لیا۔ چاہے میں نے اس کا کہا، اب میں نے اسے کہا ہاف بازو نہیں بنانا ہے، اس نے کہا بنا کے دے دو، میں نے اگر اس کو سی کر دے دیے، میں نے کیا کیا؟ مدد کی ہے اس کی، وہ بھی غلط ہے نا۔ گناہ کے کام میں، زیادتی کے کام میں ہم نے مدد کر دی۔ کسی بھی غلط کام میں کسی کی مدد نہیں کرنی۔ ایک تو وہ آیت میں نے آپ کو سنا دی وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور دوسری آیت کیا ہے؟ یہاں پر اللہ منع کر رہا ہے کہ کسی بھی ظالم کی تم نے مدد نہیں کرنی، نہ ہی اس کی طرف مائل ہونا، یعنی مائل سے مراد کیا ہے؟ اس کو دوستی کے لائق بھی نہیں سمجھنا، اس کے ساتھ دوستی کا طریقہ بھی نہیں اپنانا۔ اب یہاں پر ایک اور بات بھی آ رہی ہے، وہ یہ کہ اس سے ظالم حکمرانوں کے ساتھ ربط و تعلق کی بھی ممانعت آ رہی ہے کہ جو ظالم حکمران ہیں ان کے ساتھ بھی اپنا تعلق تم نے نہیں رکھنا۔ اسرائیلی ظالم کے ساتھ ہم نے اپنا تعلق نہیں رکھنا۔ اسی طرح بھارت کے انڈیا کا جو مودی ہے اس کے ساتھ بھی ہمارا تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی جتنے ممالک میں ظالم حکمران ہیں ان کے ساتھ ہمارا تعاون، ہمارا ربط، ہمارا تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پر بتایا مدد، یعنی اگر آپ رکھنا چاہتے ہو تو کن صورتوں میں رکھ سکتے ہو؟ مصلحت عامہ، یعنی دنیا کا کوئی مقصد ہے، دنیا کی کوئی مصلحت ہے اس میں، تو آپ اس کے ساتھ یعنی اس کے ساتھ تعلق رکھ سکتے ہیں۔ یا پھر آپ کو اس سے کوئی دینی نافع تقاضی ہے کہ اس سے میں تعلق رکھوں گی تو مجھے دینی فائدہ ملے گا، تو تب بھی آپ اس کے ساتھ تعلق رکھ سکتے ہیں۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ اس نے کرنا ہی آپ کے ساتھ زیادتی ہے، اسرائیلی تو خصوصی آج کل آپ دیکھ لیں وہ غزہ کے اوپر ظلم ڈھا رہا ہے، تو جب پتہ ہی ہے کہ اس نے کرنا ہی ظالم کام ہے تو پھر اس کاموں میں اس کی مدد نہیں کرنی۔ اب اسرائیل کی مدد ہم کیسے کر رہے ہیں؟ ان کے پروڈکٹس یوز کر کے، ان کے کھانے یوز کر کے، ان کی ہوٹلوں میں ہوٹلنگ کر کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں؟ مدد کر رہے ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں منع کر رہا ہے کہ ظالم کے ساتھ کوئی ایسا تعلق ربط نہیں رکھنا۔ اگر تمہیں مجبوری میں رکھنا پڑے تو پھر بھی کیا کرنا ہے؟ دل میں نفرت رکھنی ہے اور بظاہر سامنے ان کے ساتھ وہ تعلق اپنا پورا کرنا ہے۔ تو یہاں ظالم سے مراد شرک بھی ہے اور ظالم سے مراد عام باقی کام بھی ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ہمیں منع کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندو، میں نے بے شک اپنے نفس پر ظلم کو حرام کیا ہے اور میں نے اسے تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے، لہٰذا تم ایک دوسرے پر ظلم مت کیا کرو۔ یعنی عام دین میں بھی ہمیں ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہمیں پتہ ہے کہ اگلے کو درد ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے اس کام کے ساتھ، تو ہمیں وہ کام نہیں کرنا، یہی تو ظلم ہے کہ نہیں؟ مثال کے طور پر
آپ کو کسی نام سے چڑ ہے اور میں آپ کو پھر اسی نام سے پکار رہی ہوں، ٹھیک ہے نا، تو یہ میں کیا کر رہی ہوں، میں اس کے اوپر ظلم کر رہی ہوں. وہ بیچارہ مجھے کہتا ہے کسی کے سامنے مجھے اس نام سے نہ پکارنا، میں نے پھر اس کسی کے سامنے پکارنا شروع کر دیا، تو میں نے کیا کیا، اس کے ساتھ ظلم کیا، کیونکہ وہ اس چیز کو ناپسند کرتا ہے. اسی طرح کسی کو تکلیف دینا، جب ہمیں پتہ ہے کہ اس سے اس طرح سے تکلیف ہوگی تو ہمیں اسے تکلیف نہیں دینی چاہیے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور دن کے دونوں کناروں میں نماز قائم کرو اور رات کی کچھ گھڑیوں میں بھی. إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ، یہ یاد کرنے والوں کے لیے یاد دہانی ہے. یہاں 5 نمازوں کا حکم دیا جا رہا ہے. کیسے ہم دیکھتے ہیں اس کے حوالے سے. سیدنا عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز ظہر کا وقت سورج ڈھلنے سے شروع ہوتا ہے اور اس وقت تک رہتا ہے جب تک آدمی کا سایہ اس کے قد کے برابر نہ ہو جائے. یعنی شروع میں سایہ چھوٹا سا محسوس ہوتا ہے، جب سورج نکلتا ہے ڈھلنا شروع ہوتا ہے 12 بجے، تو اگر آپ اپنا سایہ دیکھیں تو آپ کو تھوڑا سا محسوس ہوگا، یعنی ایسے لگے گا آپ خود تو بڑے ہیں لیکن سایہ آپ کا بالکل معمولی سا ہے، چھوٹا سا ہے. لیکن جیسے جیسے دن گزرتا جائے گا، آپ دیکھیں 2:30 3 بجے 3:30 بجے، تو آپ اپنا سایہ دھوپ میں کھڑے ہوں تو آپ کو سایہ کیسے لگے گا، لمبا، فل آپ کے جسامت کے برابر لگے گا. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز کا ٹائم بتایا کہ کتنے بجے شروع ہو رہا ہے. جب تمہارا سایہ تمہیں چھوٹا نظر آنا شروع ہو تب ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو چکا ہے، اور جب تمہارا سایہ تمہیں بڑا نظر آنا شروع ہو اس وقت تک ظہر کی نماز کا ٹائم ہے. لیکن دوسری حدیث میں کیا ملتا ہے کہ افضل عبادت کون سی ہے، جو اول وقت میں نماز ادا کی جائے. یعنی بہتر کیا ہے ہمارے لیے کہ ہم سورج کے ڈھلتے ہی نماز شروع کر دیں، یعنی 12:30 کے بعد نماز کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، ہم اس وقت نماز پڑھ لیں. اگر کسی مجبوری کی وجہ سے ہماری نماز رہ گئی ہے تو 2 2:30 3 بجے تک ہم نماز کو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ نماز کا ٹائم ہے. اس کے بعد فرمایا عصر کے وقت تک، اسی طرح عصر کے وقت کا نماز کا ہے کہ نماز عصر کا وقت اس وقت تک ہے جب تک سورج زرد نہ ہو جائے. یعنی عصر کی نماز کا وقت اس وقت تک ہے جب تک سورج زرد نہ ہو جائے. آپ دیکھیں سورج کی زردی کب ہوتی ہے، مغرب سے کچھ ٹائم پہلے، آدھا گھنٹے پہلے تک سورج جو ہے زرد ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ عصر کے ٹائم کا وقت ہے. اور شروع کب ہوتا ہے، جب ظہر کی نماز کا وقت ختم ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی عصر کا نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اور نماز مغرب کا وقت اس وقت تک ہے جب تک شفق غائب نہ ہو جائے، یعنی سرخی. جب آپ دیکھتے ہیں پہلے زرد ہوتا ہے، بعد میں کیا ہو جاتا ہے، سورج سرخ ہو جاتا ہے. جب تک سرخی غائب نہیں ہو جاتی تب تک نماز مغرب کا وقت ہے. اور نماز عشاء کا وقت ٹھیک آدھی رات تک ہے. اور نماز فجر کا وقت طلوع فجر سے لے کر اس وقت تک ہے جب تک آفتاب طلوع نہ ہو جائے. کیونکہ اس دور میں گھڑیاں نہیں ہوتی تھیں، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نماز کے اوقات اس طریقے سے بتائے تھے. آج بھی اگر ہم جنگل میں ہیں یا سفر میں ہیں یا کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ گھڑی کا کوئی سیٹ اپ ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم سورج کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے اپنی نماز کا سیٹ اپ بنا سکتے ہیں. اور واقعی جو چیز ہمیں نہیں معلوم وہ ہمیں یہاں سے پتہ چل گئی ہے کہ نماز عشاء کا وقت آدھی رات تک ہے. اگر سوئیں نہ، سو گئے ہیں تو نماز قضا ہو گئی، سونے کے ساتھ ہی ہماری نماز قضا ہو جاتی ہے. نماز مغرب کے بعد سونے کا حکم نہیں ہے، کیونکہ عشاء کا نماز کا وقت فوری ہو جاتا ہے، اس لیے عشاء کی نماز پڑھنے کا حکم ہے. اگر عشاء کی نماز سے پہلے آپ سوئے رہے اور عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا تو آپ کے لیے یہ بہتر نہیں تھا. اور عشاء کی اذان ہونے کے بعد بھی آپ کہیں کہ میں پہلے سو جاؤں پھر عشاء پڑھوں گی، وہ عشاء تو ہو جائے گی، وہ قضا کی صورت میں ہوگی، وہ عشاء اس طرح سے نہیں ہوگی. باقی اگر آپ جاگ رہے ہیں تو آپ کے لیے کون سا ٹائم ہے، آدھی رات تک نماز عشاء کا ٹائم ہے. باقی سب نمازوں میں اول وقت میں نماز پڑھنے کا حکم ہے، لیکن عشاء کی نماز کے حوالے سے آتا ہے کہ اس کو تاخیر سے پڑھنا زیادہ افضل ہے. اگر آپ جاگ رہے ہیں یعنی خصوصی نیت کے ساتھ میں اس کو تاخیر سے پڑھوں گی، بیٹھی رہوں، موبائل لے کے بیٹھی رہوں یا ڈرامے دیکھتی رہوں، تو یہ بھی غلط ہے. یعنی یہ نہیں ہے. تاخیر یہی ہے کہ جب آپ رات کا آخری ٹائم ہو، یعنی آپ کا سونے کا ٹائم ہو، تو آپ بہتر ہے کہ اپنی نماز کو لاسٹ ٹائم میں پڑھ کر سو جائے. اسی طرح طلوع فجر سے لے کر آفتاب طلوع جب تک نہ ہو جائے تو فجر کی نماز کا وقت بتا دیا. تو یہ جو ہے کہ نماز کو قائم کرو، دونوں کناروں میں نماز قائم کرو اور رات کی کچھ گھڑیوں میں، تو اس سے مراد یہی 5 نمازوں کا ذکر ہے. 2 کناروں والی نمازیں کون سی ہیں، ظہر اور عصر. مغرب عشاء اور فجر کس میں آ جاتی ہے، طرفی النہار میں.
ٹھیک ہے نا، رات کی نمازیں آ جاتی ہیں، مغرب بھی رات کی نماز ہو گئی، عشاء بھی رات کی نماز ہو گئی، اور فجر بھی رات کی نماز ہو گئی، اور باقی دن کی نماز کون سی ہے؟ ظہر اور عصر۔ آگے آتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں جو ہیں وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اس کے حوالے سے حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا اے اللہ کے رسول، مدینہ کے ایک کنارے پر مجھے ایک عورت ملی، میں اس سے لطف اندوز ہوا، میں نے اس سے سب کچھ کیا سوائے جماع کے، تو اب میں حاضر ہوں، میرے معاملے میں آپ جو چاہیں فیصلہ فرما دیں۔ یعنی میں نے اس سے پیار بھری باتیں بھی کی، بوس و کنار بھی کیا، تو اب آپ مجھے بتائیں کہ میرے بارے میں آپ کا فیصلہ کیا ہے۔ گویا وہ ان کاموں کا کفارہ دریافت کر رہا تھا کہ میں نے یہ گناہ کیے ہیں تو اس کا کفارہ کیا ہے۔ عمر نے اس سے کہا اللہ نے تیری عیب پوشی کی، کاش تو خود بھی اپنی عیب پوشی کرتا، یعنی اتنا بڑا گناہ تو نہیں تھا جتنا جس کی حد لگنی تھی، ٹھیک ہے نا، جیسے چوری کرنا ہے تو اس کی حد بتائی گئی ہے، زنا کرے گا تو اس کی حد بتائی گئی ہے، تو لیکن انہوں نے کیا کیا تھا، صرف آپس میں لطف اندوز ہونے والی باتیں کی اور بوس و کنار کیا، تو یہ وہ گناہ تھا جو اگر مخفی رکھ لیتا اور اللہ کے ہاں شرمندہ ہو کر تو بس استغفار کر لیتا تو اس کو کافی ہو جاتا۔ تو عمر نے اس لیے اس سے کہا اللہ نے تیری عیب پوشی کی، کاش تو خود بھی اپنی عیب پوشی کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ شخص کھڑا ہوا اور چلا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیچھے ایک آدمی کو بھیجا، وہ اسے بلا کر لایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر اسے سنائی کہ واقعی الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ تم دن کے دونوں کناروں میں نماز قائم کرو اور رات کی کچھ گھڑیوں میں بھی، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ یعنی تمہارا جو گناہ ہے وہ کیسے مٹے گا؟ نیکی کون سی کرو تم؟ نماز پڑھ لو۔ یہ یاد کرنے والوں کے لیے یاد دہانی ہے۔ ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول کیا یہ حکم صرف اس کے لیے خاص ہے یا تمام لوگوں کے لیے؟ آپ نے فرمایا میری امت میں سے ہر اس شخص کے لیے ہے جو کوئی ایسا گناہ کر بیٹھے، یعنی کوئی بھی گناہ کر بیٹھے تو اس کی تلافی کیا ہے؟ نیکی، نیکی کر لے اس کا گناہ مٹ جاتا ہے۔ اور نیکی کس طرح کی ہے؟ سب سے بہترین نیکی کے بارے میں یہاں جو ذکر ہوا کون سی؟ نماز کی۔ اسی طرح دوسری حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کی آزمائش اس کی بیوی، اس کے مال، اس کی اولاد اور اس کے پڑوسی میں ہوتی ہے، اور اس آزمائش میں اگر وہ ناکام ہو جائے تو اس کا کفارہ کون سی چیزیں کرتی ہیں؟ نماز کرتی ہے، روزہ کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، نیک بات کا حکم کرنا، بری بات سے روکنا، یہ ساری وہ نیکیاں ہیں جو اس کی برائیوں کو مٹا دیں گی۔ کون کون سی برائیاں؟ بیوی کے ساتھ اس کی کوئی برائی ہو گئی، کوئی بد اخلاقی ہو گئی، کوئی ایسی بات کر دی، مال کے معاملے میں اس سے کوئی گناہ ہو گیا، اولاد کے بارے میں ہو گیا، پڑوسی کے بارے میں ہو گیا، اس کا کفارہ کیا ہے؟ نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے، صدقہ کر لے، نیکی کا حکم دے دے اور برائی سے منع کر دے، تو آٹومیٹکلی اس کے گناہ وہ مٹ جائیں گے جو اس سے اس صورت میں ہو چکے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں فرمایا کہ بتاؤ اگر کسی کے گھر کے باہر نہر بہتی ہو اور اس میں ہر روز 5 بار نہاتا ہو تو کیا تم کہتے ہو کہ اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اتنا نہانا تو اس کے میل کو ذرا سا بھی باقی نہیں چھوڑے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی مثال 5 نمازوں کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یعنی ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم 5 نمازیں پڑھیں لیکن خشوع و خضوع سے پڑھیں۔ ہماری وہ 5 نمازیں ہماری خشوع و خضوع سے پڑھی ہوئی نمازوں کے درمیان جو گناہ ہوں گے وہ آٹومیٹکلی ہمارے مٹ جائیں گے۔ اس لیے رات کو عشاء کی نماز کے بعد کوئی گناہ نہ کریں، کیونکہ رات کو سوئیں گے جب آپ تو صبح اٹھیں گے، ہو سکتا ہے صبح نہ کر سکیں، ہو سکتا ہے نا، گناہ کر کے سوئیں گے تو پھر صبح نہ اٹھ سکے، موت آ گئی تو اللہ کے یہاں کیسے حاجت میں جائیں گے؟ گناہ کی حالت میں۔ نماز پڑھنے سے پہلے گناہ کیا پھر نماز پڑھ لی تو نماز نے کیا کیا؟ گناہ کو مٹا دیا۔ تو اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں اپنی زندگی میں اپنے معاملات میں زیادہ نماز کی طرف توجہ دینی چاہیے اور اسے خشوع و خضوع سے پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح فرمایا 5 نمازیں ایک نماز سے دوسری نماز تک گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں، اور ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک جب جمعہ پڑھیں گے تو آٹومیٹکلی ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، یعنی اب آپ نے رمضان گزارا ہے، اگلا رمضان اگر آپ گزاریں گی آپ کی زندگی میں ہوا تو اس رمضان سے لے کر اگلے رمضان کے درمیان جو آپ سے گناہ ہوئے ہوں گے وہ رمضان میں آپ کے وہ گناہ ختم ہو جائیں گے۔ رمضان کیا بن جائے گا؟ پورے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ یہ اعمال درمیانی گناہوں کو مٹا دیتے ہیں بشرط یہ کہ آدمی کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کرے۔ ہم کبیرہ گناہ پڑھ چکے ہیں، کون کون سے ہیں؟ کسی کے ذہن میں کچھ ہے؟
ہاں جی، سود بھی ہے، شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، شرک کرنا، ہاں جی، کافی سارے 7 کا ذکر ہم نے پڑھا تھا، 7 کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرو، بچ جاؤ، تو ان 7 میں سے یعنی کچھ آپ نے بتا دیے، تو یہ سارے کیا ہیں؟ کبیرہ گناہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کبیرہ گناہوں سے ہمیں بچنے کا حکم دیا۔ اگر ہم ان کبیرہ گناہوں سے بچیں گے تو باقی ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان اگر آپ نے کچھ ایسا کبیرہ گناہ کیا تو پھر آپ کا وہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ شرک کر لیا، آپ نے توبہ نہیں کی تو یہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ والدین کی نافرمانی کی ہے، ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان والدین کی نافرمانی ہو گئی ہے، آپ نے نماز پڑھی ہے لیکن وہ نافرمانی والا معاملہ آپ کا دور نہیں ہوا، کیونکہ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ کبیرہ گناہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ خود معافی مانگو گے تو آپ کے ملے گی، ورنہ یہ چھوٹے گناہوں کے کفارے کا باعث تو بن جاتے ہیں لیکن بڑے گناہوں کا کفارہ نہیں ہو سکتا جب تک انسان خود ان کی توبہ نہ کرے۔ اسی طرح فرمایا ایک اور حدیث میں، جس مسلمان کو فرض نماز کا وقت پا لے اور وہ اچھی طرح وضو کر کے نماز کو خشوع کے ساتھ پڑھے اور اس کے رکوع و سجود کو اچھی طرح کرے تو یہ نماز اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے جب تک کہ وہ کبائر کا ارتکاب نہ کرے۔ اس حدیث میں بھی پتہ چل گیا کہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کرے تو پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، اگر کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا ہوگا تو وہ معاف نہیں ہوگا، اور یہ سلسلہ ہر زمانے میں جاری رہتا ہے۔ ہاں جی، وہ نمازوں کے ساتھ معاف نہیں ہوگا۔ ہاں جی، یہی بات کہہ رہے ہیں نا، ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان آپ کے چھوٹے صغیرہ گناہ ہوں گے وہ معاف ہو جائیں گے، لیکن کبیرہ گناہ کی معافی تب تک نہیں ملے گی جب تک آپ معافی نہیں مانگیں گے۔ وہ نماز کے ساتھ کبیرہ گناہ معاف نہیں ہو سکتا، یعنی یہ نہیں کہہ سکتے میں شرک کر کے آئی ہوں تو نماز پڑھ لوں تو میری وہ شرک ختم ہو جائے گا، نہیں، اس کی معافی مجھے مانگنی پڑے گی۔ والدین کی نافرمانی کی ہے تو اس کی معافی مجھے مانگنی پڑے گی، بیوہ کا حق کھایا ہے اس کی بھی معافی مانگنی پڑے گی، یعنی یہ سارے کام جو کبیرہ گناہ ہیں وہ ہمیں اللہ سے معافی مانگنے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان یا مومن بندہ وضو کرتا ہے اور اپنا چہرہ دھوتا ہے تو اس نے آنکھوں سے گناہ کیے جن چیزوں کی طرف دیکھا ہوتا ہے وہ گناہ پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ چہرے سے خارج ہو جاتے ہیں۔ پھر جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو جو گناہ اس کے ہاتھوں نے کیے تھے وہ بھی پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ نکل جاتے ہیں۔ پھر جب وہ پیر دھوتا ہے تو جن گناہوں کی طرف وہ پیروں سے چل کر گیا تھا وہ گناہ پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ سب گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ تو یعنی نماز سے پہلے وضو کی صورت میں ہی ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور باقی اگر کچھ گناہ رہ جاتے ہیں تو ہمارے سر کے اوپر رکھ دیے جاتے ہیں، ہم جیسے ہی رکوع و سجدہ کرتے ہیں تو وہ بھی سمجھے ہمارے گناہ معاف ہو گئے، گر گئے، ضائع ہو گئے، اور ہم بالکل گناہوں سے پاک ہو گئے۔ اسی طرح اب یہ تو ان نمازوں کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ نمازیں کس طرح سے پڑھنی تھی اوقات کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ اب منافق کی نماز کی ہم کیفیت دیکھتے ہیں کہ منافق کیسے پتہ چلے گا کہ وہ منافق ہے۔ اس کی کیفیت کے بارے میں نماز کے حوالے سے آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی نماز یہ ہے کہ وہ بیٹھا رہتا ہے، آفتاب کے زرد ہونے کا انتظار کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ زرد ہو جاتا ہے اور شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان ہو جاتا ہے تو وہ نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور 4 ٹھنگے مارتا ہے، اور اس میں وہ اللہ کو یاد نہیں کرتا مگر تھوڑا، یعنی ایک تو وہ خشوع و خضوع سے نماز نہیں پڑھتا، جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے، اور دوسرا کب پڑھتا ہے؟ جب نماز کا وقت ختم ہونے لگتا ہے تو وہ اٹھ کے نماز ادا کرتا ہے۔ تو یہ نشانی کس کی ہے؟ مومن کی نہیں، منافق کی ہے۔ مومن اول وقت میں نماز پڑھتا ہے اور منافق آخری وقت میں نماز پڑھتا ہے، اور وہ پڑھتا بھی کیسے ہے؟ جیسے کوے کی طرح ٹھونگے مارتا ہے، یعنی جلدی سے رکوع کیا، جلدی سے سجدہ کیا اور کھڑا ہو گیا، اطمینان کے ساتھ نہ رکوع کیا نہ سجدہ کیا۔ تو یہ اس کی نماز کی کیفیت ہے جو منافق ادا کرتا ہے۔